جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ اللہ کی طرف سے بھلائی آنے والی ہوگی، بس زندگی کی تلخیوں سے غمگین نہ ہوں۔ جو رب پتھروں سے پانی نکال سکتا ہے وہی تمہارے لیے وسیلے بنا سکتا ہے، وہی تمہاری مصیبتیں دور کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہے، زخم بھر دیے جاتے ہیں۔ آپ اچھی طرح سے صبر کریں، سب رب العالمین پر ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ بے شک اللہ کی واحد ذات نہایت مقدس اور پاک ہے، جس کی ذاتی صفت سلامتی ہے۔ عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے۔ آپ اللہ کو راضی کریں، دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو جو عزت والا مہربان ہے۔ دعا میں اتنی تو طاقت ہوتی ہے، وہ لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے، اور جس رب نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پینٹ سے سنی تو پھر کیسے تمہاری دعا وہ نہیں سنے گا؟ کوئی کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے توبہ کا در، دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ بہت مہربان رحمت والا اللہ ہے۔ زندگی آسان تو نہیں ہے، لیکن اتنی مشکل بھی نہیں کہ تم ناشکرے بن جاؤ اور اپنے رب کا شکر ادا کرنا بھول جاؤ۔ ہر حال میں تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور احسان مانو تو وہ تمہیں اور دے گا۔ اگر ناشکری کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہے۔ جب تم یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو تو سب اللہ پر چھوڑ دو، یقیناً اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے، اور وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تم تعلق رکھو تو صحیح اللہ سے، وہ الجبار ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنا جانتا ہے، سب سے زبردست بگڑے کاموں کو بنانے والا اللہ ہے۔ لوگوں سے ہرگز نہ ڈرے، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، تنہائی میں سخت مشکل والی راتوں میں تم گھبرانا نہیں۔ یاد رکھو تم ہمیشہ اللہ کو اپنے لیے الحفیظ پاؤ گے، بس تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، ہمت مانگے، غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جھوٹ بندے کو اللہ سے دور کرتی ہے، اور جو شخص لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے پاس کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں کرتا جو جھوٹا اور ناشکرا گزار ہو۔ اگر اللہ کہتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو تم یقین رکھو اللہ کی کہی ہر بات میں حکمت چھپی ہوتی ہے، بس بندے کو صبر اور یقین کرنا ہوتا ہے۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بندہ مومن مصیبت و غم کا مقابلہ صبر و توکل سے کیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ مومنین پر برحق ہے۔ اس لیے صبر کریں، نماز پڑھیں اور دعا کریں۔ اگر آج تم اللہ کی مان کر چلو گے تو وہ رب کل تمہیں تمہاری چاہت دے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، جو چاہے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس مومن بندے کی کوئی عزیز چیز میں دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ تم سفر میں ہو ابھی، جانتے ہو کون سے سفر میں؟ کن کے سفر میں۔ یہ کن کی جستجو جو تمہارے دل میں آئی ہے اور اس کو پانے کے لیے جو سفر تم کر رہے ہو وہ کن کا سفر ہے۔ تمہارا دل تھک چکا ہے مگر یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب کن فرمائے گا ایک نہ ایک دن ضرور،
اور تمہاری زندگی ضرور موڑ دے گا۔ یہ غموں سے ایک دن نجات مل جائے گی۔ تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارا اس کے سوا اور کوئی سننے والا نہیں ہے، تو جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ محنت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، توکل کر رہا ہے، تو پھر کن فرمانے میں دیر نہیں کرتا۔ اور پھر تم جو یہ سفر کر رہے ہو، اس کی منزل صرف کن ہی ہوتی ہے۔ شرط بس یہ ہے کہ اس راستے پر تمہیں بھٹکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے، اور کسی سے راستہ نہیں پوچھنا کہ یہ راستہ صحیح ہے یا غلط۔ لوگوں کی مدد مت لینا، بس چلتے رہنا اپنے رب پر توکل رکھ کے۔ ہاں، میرا رب مجھے جہاں لے جا رہا ہے یہی کن کی طرف جاتا ہوا راستہ ہے۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، واقعات، حادثات اور حالات خود پیدا نہیں ہوتے، اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تم خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلایا جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے آپ تھک چکے ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ یہ آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو اس حالت میں نہیں ڈالے گا جس سے آپ برداشت نہ کر سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو مایوس مت ہو، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی ایسی چیز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو اس آزمائش میں مبتلا ہو کر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگے، مشکلات سلجھائی نہ جا سکے اور حالات میں بہتری آتی نظر نہ آ رہی ہو، تو مایوس ہونے کے بجائے اس مرد مومن کی طرح ہمت کر کے اپنے سکت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ہر عمل، ہر سوچ اور ہر اٹھتے چلتے قدم سے بخوبی واقف ہے۔ تو تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ اللہ تمہاری بھی ہر پریشانی اور تکلیف کو جانتا ہے؟ تم یہ کیسے بھول گئے ہو کہ وہ تمہیں نہیں بھول سکتا؟ تم مجھ سے خفا ہو کر اب اسے اپنی تکلیف نہیں بتاتے، اس سے مدد نہیں مانگتے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ تمہیں بھول بیٹھا ہے اور وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہے۔ وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ وہ دن کے بعد رات لاتا ہے اور وہ دن کے ساتھ رات کی بھی خبر رکھتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے تکلیف میں تمہاری خبر نہ رکھے؟ کیا پتہ یہ تکالیف بار بار اس لیے آ رہی ہو کہ تم پر حق ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے سوا نہیں کوئی واقعی نہیں سمجھ سکتا، سلجھا سکتا۔ کیا پتہ تم پر ظاہر ہو جائے کہ واقعی تکلیف گزر بھی جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، سب چپکے سے ہو جائے۔ کیا واقعی سب خود ہی ہو جائے گا یا کیا جائے گا؟ یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہوگا، یقین کرو۔ جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، انہیں اپنے قریب کرنے، اپنے قریب لانے کے موقع فراہم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سوچیں، یہ جو بار بار مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اگر آنا بند ہو جائیں تو فکر کی بات نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اپنے قریب کرنے کی، ہدایت دینے کی کوئی نہ کوئی نشانی جو بھیج رہا تھا وہ آنا بند ہو گئی ہے۔ پریشانیاں اور مصیبتیں آنا خطرے کی بات نہیں ہے، ان میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے، کوئی سبق، کوئی نشانی، کوئی راز۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ آپ سے تعلق توڑ لے، خطرے کی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کو دنیا میں گم ہونے دے، خطرے کی بات تو یہ ہے کہ کبھی کوئی پریشانی ہی نہ آئے اور یوں بالآخر آپ اللہ سے تعلق کو اہم ہی نہ سمجھیں۔
خطرے کی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے حقیقی وجود، اپنے روح کو بھول بیٹھیں اور اس کی نشو و نما کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ روح سے اس کا سب سے اہم تعلق چھین لیں، اللہ سے جڑے رہنے کا تعلق، اور آپ کو علم بھی نہ ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یقین پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے جب آپ اپنے دین میں قدم رکھا ہے، جب سے آپ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن پتہ ہے پھر بھی آپ کے دل میں ایک عجیب کا سکون ہے، اطمینان ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کو ان مشکلات سے زیادہ اللہ پر یقین ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ ان سب مشکلوں سے بڑا میرا اللہ ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ اللہ میری کوششوں کو جانتا ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ اس راستے میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دے گا۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو سنبھال لے گا۔ آپ کو اس بات کا یقین ہے یہ راستہ تو سیدھا میرے اللہ تک جاتا ہے، تو راستوں کی دشواریوں سے کیا گھبرانا۔ آپ کو یقین ہے کہ جو اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو 10 قدم دوڑ کر آپ کی طرف آتا ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ اس راستے پر آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ دونوں جہانوں کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ تو جب کبھی ایمان کا لیول کم ہونے لگے تو یہ ساری باتوں کو دل میں لا کر اپنے یقین کو مزید بڑھا لینا۔ یقین کرو اللہ پر یقین آپ کو کبھی بھی تھکنے نہیں دے گا۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گھیرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ابھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں ہو اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ ہم لوگ اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ کامیابی سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ کے بلاوے کو ترک کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس دنیا کے کاموں کے لیے تو بہت وقت ہے، دوستوں سے ملنے کے لیے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت نہیں۔ دنیا کی کامیابی کے لیے ہم لوگ صبح جلدی بھی اٹھ جائیں، کالج، یونیورسٹی، دفتر جانے کے لیے ہم لوگ الارم لگا کر فوراً اٹھ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کچھ بننا ہے، ہمیں کامیاب ہونا ہے، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے ہم فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے ہم اللہ کو وقت نہیں دے سکتے۔ اگر ایک وقت کی نماز کے لیے 15 منٹ لگیں گے تو سمجھیں 5 وقت کی نماز کے لیے پورے دن میں 75 منٹس۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہم اپنے پورے دن میں اتنے منٹس بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکال سکتے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس نے کب کب آپ کو کس کس مشکل سے بچایا، بڑے سے بڑے طوفان سے کس طرح آپ کو محفوظ رکھا، جو دن بھر آپ کے گناہ معاف کرتا ہے، جو دن بھر آپ کی نافرمانیاں دیکھتا ہے، پھر بھی آپ سے منہ نہیں موڑتا، پھر بھی آپ کے لیے فرشتوں کے ہاتھوں رزق بھیجتا ہے، پھر بھی آپ کے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ بھلا کون کر سکتا ہے کسی سے اتنی محبت؟ جانتے ہو، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ رزق نہیں چھینتا، وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، وہ آسائشیں نہیں چھینتا، وہ دلوں کو خالی کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تو دل میں ہوتا ہے نا۔
تو جس دل میں اس کی محبت نہیں وہ دل کیسے روشن ہو سکتے ہیں؟ تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے ہی والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں۔ تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے۔ وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ لانے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشیوں کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو، تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے۔ مایوس ہونا چھوڑ دے اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کر دے۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع آ جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہو۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہے۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور مواقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ اس دیری کے بعد اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ جسے میلوں کا فاصلہ سمجھ رہے ہو وہ تم سے بس ایک دعا بھی تو دور ہو سکتا ہے۔ جسے مایوس ہو کر یوں ہی خالی چھوڑ آئے ہو، مقدر کے اس صفحے کو دعا سے بدلنے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس کے چھن جانے پر اللہ سے روٹھے ہوئے ہو، اس کا ابھی پاس رہنا تمہارے لیے برا بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے دور کی ہو تم سے۔ اس انتظار کے بعد تمہارا مانگا ہوا ہی تمہارے نصیب کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ توکل رکھو، جو تم گمان بھی نہیں کر سکتے تمہارے یقین سے وہ سب ہو سکتا ہے۔ ساری بات تو بس اللہ کے ایک حکم کی ہے، وہ راضی ہو جائے گا تو اس کے کن کے بعد کیا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے بستر پر دراز یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام واپس مل گئے، تو کیا ہماری بھی ایسی کوئی دعا معجزاتی طور پر قبول ہو سکتی ہے؟ اس سوال سے میری آنکھیں نم ہو گئی اور اسی لمحے مجھے اللہ کا ایک نام، مبارک نام المجیب، قبول کرنے والا، جواب دینے والا یاد آیا اور میرے آنسو تیزی سے میرے چہرے کو بھگونے لگے۔ مجھے احساس ہوا کہ جس رب کا ایک نام ہی قبول کرنے والا اور جواب دینے والا ہے، اور وہ رب ہمارا بھی اتنا ہے جتنا وہ حضرت یعقوب کا تھا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری تڑپ کو دیکھ کر ہماری دعا قبول نہ کرے؟ اور اس خیال نے میرے دل کی بے چینی کو پل بھر میں غائب کر ڈالا۔ بے شک وہ بہت محبت کرنے والا رحیم رب ہے۔ میں ہر روز رب کو ایک خط لکھتی ہوں اور وہ روز جواب دیتا ہے کہ صبر کرو، کبھی تھکتا نہیں، مایوس نہ ہو، میں ساتھ ہوں۔ اور جب بہت زیادہ اداس ہوتی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ ان قریب میں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ میں سوال اٹھاتی ہوں، کب مولا؟ وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے وعدے کا وقت قریب ہو۔ میں کہتی ہوں میرے اللہ، آپ کے وعدے میرے حق میں کیسا ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری بعد میں آنے والی زندگی تمہاری پہلے والی زندگی سے بہتر ہوگی۔ میں کہتی ہوں اللہ، لوگ مجھے آپ کی رحمت سے مایوس کرتے ہیں، مجھے میری کوشش کا نتیجہ بھی ویسا نہیں ملتا جیسے میں چاہتی۔
جب سب کو لگتا میری خواہش پوری نہیں ہو سکتی تو آپ کیسے کریں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بے شک میں ہر چیز پر قادر ہوں، جب کچھ کرنے کا ارادہ کروں تو کہتا ہوں بس ہو جا، اور چیزیں ہو جاتی ہیں، پھر میں لاجواب سی ہو جاتی ہوں، کوئی سوال رہتا ہی نہیں، بس محبت بھری ایک امید اور یقین بھرا انتظار رہ جاتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ کر محروم نہیں رہوں گی انشاءاللہ۔ صبر میں جبر نہیں ہوتا، صبر میں رضا ہوتی ہے، اس لیے جو سودے اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں نا، جو چیزیں اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہے ان کو چھوڑنا نہیں پڑتا، ان پر اللہ کے لیے دل کو راضی کر لیا جاتا ہے۔ صبر بھی محبت کا دوسرا روپ ہوتا ہے، اور محبت میں تو سب قربان کر دیا جاتا ہے، بس اللہ سے محبت ہو جانے کی دیر ہے، پھر اس کے رنگ میں کسی طرح سے بھی رنگنا مشکل نہیں لگتا۔ بے شک وہ بڑا بے نیاز بہت بڑا ہے اور اپنے بندوں سے بے حد محبت کرنے والا ہے، تو کچھ نہیں بھولتا۔ میرے اللہ آگے چلنے کو تیرا راستہ چاہیے، میری خطاؤں کو معاف کر دے اور پھر سے اڑنے کا حوصلہ عطا کر۔ تمہارے لاکھ آنسوؤں سے بھی کوئی نہ مانے اور وہ تمہارے ایک قطرے سے ہی مان جائے تو کیا کرو گے؟ تمہارے لاکھ بتانے کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے اور تمہارے بنا کچھ کہے وہ سمجھ جائے تو کیا کرو گے؟ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتی، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے بھی عقل کے باہر ہوتے ہیں۔ سنو تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزمایا جا رہا ہے، وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی قدر، اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ علیحدہ ہو جائے اس احساس محبت سے۔ بس تم ایک کام کر لو کہ راضی ہو جاؤ اس کے فیصلوں پر، اس کی مصلحتوں پر، جھک جاؤ اس کی رضا کے آگے، کیونکہ جو جھک نہ سکا وہ پا نہ سکا۔ وہ چاہتا تو تخلیق کرتے ہوئے ہمارے ماتھے پر لکھ دیتا کہ یہ شخص اچھا ہے اور یہ برا ہے، مگر جانتے ہو وہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ کسی کو بھی برا یا اچھا نہیں بناتا، وہ اس کا فیصلہ ہے، اس کا فیصلہ ہم پر چھوڑ دیتا ہے کہ کون سی راہ اختیار کرنی ہے، اور پھر روز ہمیں توبہ کی مہلت بھی دیتا ہے، روز ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کوئی بھی ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، اس لیے وہ دنیا کی نگاہ سے ہمیں نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کون اچھا ہے کون برا، وہ تو بس دیکھتا ہے کہ کون میرا ہے اور کون میری جانب آ رہا ہے۔ اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان کو یہ بات تب سمجھ آتی ہے جب پہلی بار اس پر انکشاف ہوتا ہے کہ وہ واقعی اندھیروں میں تھا۔ اپنی ذات کا اندھیرا سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ روشنی صرف وہی پا سکتا ہے جسے اللہ پاک چن لے، تھام لے، بچا لے۔ جو روشنی اور ہدایت کے طلبگار ہوں انہیں اندھیروں سے اللہ پاک خود نکالتے ہیں۔ جو اپنے نفس کے اندھیروں سے، اپنی ذات سے نکلنا ہی نہیں چاہے انہیں ابدی اندھیروں میں ڈال دیا جاتا ہے، ہمیشہ کے اندھیروں میں رہنے کے لیے۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو پھر صبر کرو کہ اللہ کی مرضی سے ہوگا جو ہماری مرضی سے بہتر اور زیادہ افضل ہے۔